مالک صحت عطا فرما، بے اولادوں صاحب اولاد فرما، بانی مجلس کے بھائی اور ان کا ایک بچہ عزیز محمد علی بیمار ہے، مالک انہوں نے صحت عطا فرما۔ اسد بچہ مریض ہے، مالک اس اسد صاحب نے صحت عطا فرما، بے اولادوں صاحب اولاد فرماوے، لکرج بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرما۔ اسلام بارگاہ مجالس سننے پڑھنے والے جتنے اہل ایمان مومن عورتاں مرد دنیا کو چلے گئے، مالک انہاں دی مغفرت فرما۔ یوسف بن گشتی سہرا امام سمانہ دا جل ظہور ہو، کربلا دی راہ آزاد ہو، کرونا دے مسئلے دے وچ مالک اہل ایمان اور تمام عالم انسانیت میں سکون عطا فرما۔ بلند آواز نال قبل اس سے جو میں اپنا موضوع شروع کروں، ایک عادت ہے میری، میں ایک فقہی مسئلہ بیان کروں۔ اسلام نے اپنے پیروکاراں اور اپنے تابعداراں واسطے احکام نازل فرمائے۔ دین بنایا ہوا نہیں ہے، دین سوچے ہویا نہیں ہے، یہ دین عرش تو نازل پیغمبر نے پہنچائے۔ اس لئے عورتوں اور مردوں دے احکام دا بعض مقامات تے فرق ہے۔ مرد دے اتے پردہ واجب نہیں ہے، عورت دے اتے پردہ کیا خیال ہے؟ میں بھولتا نہیں گیا نا؟ عورت دے اتے پردہ عورت دے اتے اپنے بدن نو اس طرح چھپاونا کہ اس دے بدن دے آزادی مرد تشخیص نہ کر سکے واجب ہے۔ ہون ایک گل جڑی اوکھی جئی ہے، کہندے کہندے تے واجب ہے تے کیڑیاں مائیاں تے واجب کوئی یہ تو سارے کہے لو جو پردہ واجب کیڑیاں مائیاں تے واجب ہے تے کیڑیاں تے کوئی نہیں۔ تو ہم کوئی پتہ ہے بھئی کنا آتے ہے تے کنا آتے نہیں۔ ہر وہ خاتون جنہوں اسلام نے عورت کا نام دیتا ہے، اس دوتے واجب ہے بڑے خاندان دیئے چھوٹے خاندان دیئے رعایا ہے سردار زادی ہے، کہیں اور طبقے نال تعلق رکھ دیئے، ہر عورت تے پردہ واجب ہے، ہر عورت تے پردہ واجب ہے۔ اللہ پاک تو آباد رکھے۔ اگر کوئی مائیاں یہ سمجھدیاں بھئی نہیں سیازادی مائیے، قریشن مائیے، بلوچنی مائیے، امان بی بی کوئی خاندان بڑے دیئے اس تے پردہ واجب ہے، اسا غریب لوگ ہیں ساڑھے تے پردہ واجب کوئی نہیں، پردہ غربت امارت نہیں بیتا۔ پردہ ساری مائیاں تھے۔ اللہ پاک بیبیاں مائیاں توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے لگتا ہی نہیں ہے بھئی میں پہلے بھی ایک مجلس سکھے پڑھ گیا، لیکن شاید میں بھولتا ہوں تو بات پہلی ہے تو جو کہ ایک پڑھ گیا تو دوسری مجلس ہے۔ حالیں تو کوئی تھوڑا جہا ہولو ویک سامبے تو سا میرے نال کیویں برتاؤ کر دے ہو تو حق آکھنا بہر حال ضروری ہے۔ یہ رنگ نہ ہو تو اگلی گالی پوچھی ونیا جو خاتون تے واجب تہے لیکن اس نو کہیں کراونا بھی ہے۔ اے جڑے بھائی باؤں پھنڈے کھلوتے ہیں جو میں گھر دا بڑا میرا حکم نہیں منیں دی، میں دا گھرانا میں سرداراں تیری ہر پاسے سرداری چل دی ہے، پردے داری ہے، بھول وہیں دی ہے۔
بڑے مجمع چ کوئی بندہ دسو جیڑا بندہ آج تائیں بیوی نال پردہ نہ کرن دی وجہ تو لڑے ہو وہ، نماز نہ پڑھن دی وجہ تو لڑے ہو وہ، روزہ نہ رکھن دی وجہ تو لڑے ہو وہ، یا کوئی ایڈا دلیر جائے صبح اپنی بیوی جگائی ہوئے بھئی اٹھی دے پہ اچڑ دئی نماز پڑھ. ایک بندہ میرے بلایا اس کہ میں تو قرآن چوالا ہے، میں حلال کھوایا ہے، میں اپنے مالوں حرام نہیں کھوایا، میں آپ ہی نمازی ہاں، میری نماز قضا نہیں، کوشش کرنا جماعت نال پڑھا. خان صاحبہ حیرانہ میرا ایک کی نمازی نہیں نکلیا، نہ کوئی دھی نمازی ہے نہ کوئی پوتر نمازی ہے، پتہ نہیں رب پڑھ گئے. میں کیا ماں نمازی نہیں اس کہ پڑھ دی بٹھی میں قدان ہے. میں کیا جڑے بے نماز ماں دا دودھ پی میں انہاں کے راستہ مستقیم ہو. میں اپنی بات شروع کر دیتی. راستہ مستقیم ہوئے تے سیدھا ہوئے تا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے. راستہ سیدھا ہوئے مستقیم ہوئے اختیار کرنے والا سمجھ کے اختیار کرے منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے. لیکن منزل دا حصول صرف راستے دے سیدھے ہومن نال یقینی نہیں. راستے دے واسطے دو چیزاں اور بھی ضروری ہیں. راستہ بھی سیدھا ہو، روشنی بھی ہو، اور کوئی رہنما بھی. اب پچھلے توڑے اسلام کو تو میرے ڈرائیور گاڑی موڑ رکھی وہاں جڑا کوئی چوکا گیا کہ ٹھیک وہندے پہ ہیں. میں اگر کسی کو پوچھا سا کتال پور وینا سڑک سیدھی آئی بندے بڑے ویندے پہ آئے، لیکن وقت بھی کہیں کو پوچھنا پہ آئے جو رستہ ای ہوئے کتال پور دا کہ اگر منزل مقصود جنت ہی توت جنت دے وارسن رہنما من. راستہ بھی سیدھا ہو، علم روشنی ہو، رہنما بھی ہو. اللہ کی ذات نے اس بہشتی راستے واسطے 14 رہنما بڑھائے نے امت مسلمہ دے واسطے. 14ویں بطول ہے، زکیہ ہے، طاہرہ ہے، صادقہ ہے، مصدقہ ہے، صدیقہ ہے، زکیہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے. پیغمبر دی مورد تعظیم خطا تو پاکے جنہے کو خطا نہیں ہو سکتی. جسارت کر کے لفظ خطا استعمال کرنے والوں سنت غلطی کچھ نہیں ہونا. اسدان خاتون جنت جوانان جنت دی سردار علی مرتضیٰ دی ہمسر بذات الرسول خود بی بی بطول سیدت النساء العالمین. لیکن کیا کرے سو جو مبالغ تیرے پیغمبر اپنے آپ نو ثابت کرنا ہاں سچا. جڑے پیغمبر نو نین منین دے سچا او ہیں خطا کار. جڑی خطا کارا نو راہ لائے اس سے خطا نہیں ہوتی. بی بی اپنے بابے دی مباہلہ دے وچ مصدقہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے. میرے واسطے خطا دا تصور بھی ممکن نہیں ہے. انہاں 14 دے وچ 8ویں دا نام علی ابن موسیٰ لقب رضا ہے. میرے کو وقت بھی اتنا ہو سی میں مسائب بھی پڑھنا ہے، میرا برآمد ہونا ہے، وقت ماتمداری بھی ہونی ہے کہ میں اتنا ٹائم ضرور چھوڑ بیسان جو ہوستا سارے نمازی انشاءاللہ. ممکن ہے کوئی بندہ کہ آج نماز تو رہ گیا جو مولوی ڈھیر پڑھے نہ میں اتنا پڑھسا جو تھوڑا ماتمداری بھی ہو جائے اور نماز دا وقت بھی بن جائے.
اگا ہر کہیں دی مرضی ہے ہوندا اپنا اپنا ذوق ہے کئی بندے اذان سن کے تے پانی دی ٹوٹی تلاش کریں دن میں تھوڑی عدالت یہ جملہ چھوڑ ورنا انصاف تھوڑے سے ملنا کنا بندے دے کرنا تے آواز آوے اذان دی تو پانی دی ٹوٹی تلاش کریں دن کوئی ایو جے پردھان ہی ہوندے جڑے اس سے یہ بیوی تو پوچھ دن کوئی پھلکا پکا ہے نہ اذان سنیوے تو نماز دا ٹائم ہوتا ہے یہ آج سوچی رکھے ہے پہلے اذان دا کیا مطلب ہوتا ہے میں گنی میں نا اذان دا مطلب ہوتا ہے پیش نماز جلدی جلدی وضو کر رہے اذان دا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب مسجد تک پہنچ بنجے اذان دا مطلب ہوتا ہے پیش نماز مصلی تے نظر آوے اذان دا مطلب ہوتا ہے جو مسجد دیاں ٹوٹیاں پانی موجود ہوئے اذان دا مطلب ہوتا ہے جو مسجد دے پکھے بلدے چلدے پہ ہوئے اذان دا مطلب ہوتا ہے جو مسجد دیاں بتیاں بلدیاں پہ ہوئے بس نا جٹے گا لگا بھی ہے ہاں تو اذان دا مطلب ہوتا ہے کہ جیڑا جیڑا سنے وہ نماز دی طرف پیغمبر اسلام فرمینے نے کاش میری جگل دے اتے کوئی اقامت آگ کے نماز پڑھیں دا اور میں انہاں لوگاں دے گھرانوں آگ لا دیں دا جیڑے اذان دی آواز سن دیں تے مسجد وچ تشریف نام علی ہے باپ کا نام موسیٰ لقب سائندہ رضا کنیت سائندی ابو الحسن کنیت اچھ مجبوری ہوندی ہے کہ وہ رکھنی پوندی ہے جڑی ہوئے نام بھی وہ بولنا پوندا ہے جڑا رکھیا جائے لیکن لقب ایسے نہیں ہوتا لقب ہمیشہ کائنات ویک کے رکھ دیئے جیڑی صفت برجستہ ہوئے او ہوندہ ہے لقب میرے سائندہ لقب رضا رضا دا معنی ہے وہ امام جس سے اللہ بھی راضی اور جس سے بنی امیہ دے تمام بنی عباس دے تمام افراد راضی یعنی ولی عہدی دے ہوتے ریت راضی اور امام دے غلام راضی امام دے نوکر راضی امام دے مہمان راضی حضرت دا لقب ہے رضا رضا اتنا علم ہے کہ آل محمد ہی چکے ہیں دا لقب بھی آل محمد میرے سائن اللہ کا ہے آل محمد اور مامون نے دلیل دیتی ہے تبھی امام دے علم دی مامون نے آکھا کہ آؤ تمام علماء بلا لو اور انہوں مناظرہ کرا لو امام دے نال کوئی آئے اور امام دے نال مناظرہ کرے بڑے بندے ہوں ہر شعبے دے بندے ہیں صرف اسلامی معلومات والے ہیں طبیب آئے زندیق آئے جاسلیق آئے سائنسدان آئے زمین شناس آئے ہر شعبے دا عالم میرے امام کو آیا اور اٹھیندے ویلے آگ کیا کہ جتنا علم اس کے پاس ہے چار علی ہیں 12 امام علی کتنے؟ 4 پہلے مولا علی دوسرے علی زین العابدین تیسرے امام علی رضا اور چوتھے امام علی نقی کتنے علی ہیں؟ 4 اللہ نے 12 مہینے بنائے انہاں 12 مہینے جو 4 دی شان بلند کی تھی اللہ نے 12 امام بنائے جنہاں جو 4 علی بنایا ہے جنہاں دا نام ہی علی ہے اور جنہاں دا مرتبہ بھی علی حضرت دا علم بہت وسیع علم ہے جدہ نکلنے لگے مدینے جو فرمایا 120 پشمینہ لباس بناؤ
بنیا کہ مولا سخت گرمی ہے اور اس سخت گرمی دے وچ پشم والے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ سائیں فرمائنی 120 انہاں کی جیسی بندے ہیں 80 جڑے اتھوں توڑے نال جا رہے ہیں 120 کیوں؟ سائیں فرمایا 40 اور بھی ضرورت ہے. رستے دے وچ ایک جگہ تے پڑاؤ ہویا رات دی منزل ہوئی. کچھ مغرض لوگاں نے امام دے نمائندہ نو آکھیا اسی توڑے روایات وچ پڑھیا ہے جس جگہ تے ہن موجود ہیں اتھے 100 آدمی دی قبر بننی ہے لیکن سانو تا کوئی ایک قبر بھی نظر نہیں آندی. وہ کیسے قبرستان ہوگا؟ صبح دی نماز کے بعد سرد اور یخ بستہ ہوا چلیے اور جڑے 120 بندے پشمینہ لباس امام والا پایا ہے وہ بچ گئے. باقی 100 دیاں اتھائیں قبرہ بڑی. امام علم امامت نال جانتے ہیں کہ آمن والے حالات کیا ہیں. حضرت اس ساری زندگی دے وچ جس طرح کے جناب پروفیسر صاحب مختلف زاویوں دے اتو بحث پہ کرتے ہیں. حضرت لقب رضا ہے, حضرت لقب عالم آل محمد ہے, حضرت بہت زیادہ سخی ہے, بہت زیادہ سخی ہے. حضرت یہ درہم اور دینار یا تھیلیاں مشہور ہوتی ہیں, غلامہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اتنے تک کھانا نہیں کھاندے جتنے تائیں نال غلام اور نوکر نہ پائیں. سارے کو ادھر رکھیا جاتا فلانے دے نال نہیں کم نہ جنا وہ فلانے دا کھانا ہے, وہ فلانے وہ وی آئی پی ہے, وہ ڈی آئی پی ہے, پتہ نہیں کیا کیا نہ. امام علیہ السلام غلامہ دے نال اور اپنے نوکران دے نال بیٹھ کے کھانا کھانا. تھوڑے جگہ غور کرو تو کتنا بڑا راز موجود ہے اس گلے چی, کتنا راز موجود ہے. صرف شکم پروری ہی نہیں مد نظر, امام آخری اس مرحلے چ بھی چاندیں جو اے آداب سکھ جاویں انہاں غلاماں نو بھی پتہ ہوئے جو کھانا کھاون دے آداب. پروفیسر صاحب بیان کا فرماتے ہیں کہ غلام دا 10,000 دینار امام نو ملتا, امام نے نہ لیا اور انہوں آزاد کر دیتا. اگر غور فرماؤ تو اس کربلا دے واقعہ تو بعد اتنی گہری نظر آئی بنی امیہ دی خانوادہ آل محمد دے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے کی نگرانی کریں اور اس نگرانی دے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ بات اتو تک پہنچے کہ وہ اس کا دروازہ علم دا بند کر دیں. امام زین العابدین علیہ السلام غلام خرید کر دیا ہے, انہانو درس پڑھائیں دیا ہے, انہانو تعلیم دیں دیا ہے, تے جدا وہ عالم بڑھنے دینا وقت انہانو آزاد کر کے فرمائیں دیا ہے اپنے ملک تے چلا جا, اتھے جا کے دسے کہ آل محمد کا مذہب اور آل محمد دا علم کیا ہے. امام علیہ السلام اپنا علم پہنچاون واسطے انہاں غلاماں دی باقاعدہ تربیت کرتے ہیں. اسی طرح امام رضا علیہ السلام حضرت دا علم کتنا ہے. سفر دے دوران ایک جعفر نامی شخص حضرت دے نال ہے, حضرت دا سا آندے پیا سے فرعیت فرسہ ہم میں امام دے گھوڑے نو ویکھیا ہے جو گھوڑے اپنے زیر لب ہنائے, گھوڑے دا ہناونا ہا یا امام گھوڑے دی زین تو اترے. امام اترین گھوڑا فتنہا, گھوڑا ایک طرف این جنگل دی طرف چلا گیا. فبالا و راسا, گھوڑے اتھے پیشاب بھی کیتا, اتھے لیڈ بھی کیتی, ورجا واپس آیا. امام علیہ السلام سوار ہوئے. جعفر رضا میں پوچھے مولا اترے کیوں؟ سائیں فرمائے میں گھوڑے دی بولی تو سمجھے اجازت پہ منگدا ہاں. کچھ چیزاں آداب ہونی ہیں, آداب حیوانہ کوئی معلوم ہے کہ کہندہ کتنا آداب ہوتا ہے. ماں دے سامنے اونچی لڈر پڑر بولن والی ڈھیر پڑی ہوئی. ہاں بڑیاں
ماشاءاللہ ڈھیر تعلیم یافتہ آ گئی ہیں بیویاں جڑیاں ماں دی ساڈی جو دیاں پڑھ آئی یہ چیزاں آداب ہونی ہیں باویں جتنا بھی کوئی پڑھ ونجے پدر پدر ہے پسر پسر ہے ماں دیے دی گھوڑے نو آداب دا پتہ ہے زمانہ پہچانے نہ پہچانے میرے کو اجازت منگیس کہ میں نو ادا بھی اجازت نہیں دیتا جو تو سائی میری کانڈتے ہو تو کیا جانے شان امامت ہے تو کیا جانے شان امامت ہے امام نے اجازت دیتی دور جا کے لیڑوی کی تھی اس سے پیشاب بھی کی تھی واپس آ گیا جعفر پوچھے مولا یہ کیا ہوا سائیں فرمایا ان اللہ ماتا داود النبی لقد آتانا افضل منہ اشرف منہ اللہ نے جو کچھ داود نبی کو عطا کیا ہے ہمیں داود سے افضل عطا کیا اجازت جو تو میرے دل پہ کرتا ہے ماحول نے تازہ تازہ پانیاں کو اجازت دینا انہوں نے فرمایا سر امام رضا دے فضائل پڑھنے میں جائیں تھا میں دل کر گیا ایک بات اور سنائی جائیں آج کل ماحول میں فرض سمجھنا کہ پاک بی بی دا ایک اے فضیلت بھی دستی جائیں صاحب تفسیر در منصور نے لکھا کہ آیت نازل ہوئی وفی بیوت اذن اللہ ان طرفہ کچھ گھر ایسے ہیں جنہوں اللہ کی ذات نے بلند بڑھائے ایک آیت نازل ہوئی فقام ابا بکر حضرت ابو بکر مجمع دے وچوں کھڑے ہوئے اور پیغمبر تفسیر در منصور پیغمبر اسلام تو پوچھا یا رسول اللہ یہ جڑے گھراں دا اللہ فرمایا ہے جو اللہ انہوں بلند بڑھایا ہے اور بڑی شان والے احیا بیوت الانبیاء کیا یہ انبیاء دے گھر ہیں پیغمبر فرمایا ہاں یہ انبیاء کے گھر ہیں ثم اشار بید الى بیت فاطمہ و علی حضرت ابو بکر نے ہاتھ کا اشارہ کیتا علی و زہرا دے گھر دی طرف وسالا اور آکھیا احیا من تلک البیوت کیا ایک گھر بھی انہاں گھر ہے جوئے تو پیغمبر نے فرمایا بلا بل ہی من اشرفہا و اعظمہا و اکبرہا یہ صرف انہاں برگا نہیں انہاں تو افسر بھی ہے بیویاں بیٹیاں ماں با خدا قسم بطول دے گھر دا فرش کچا ہاں سہرا دے گھر دے وچ بسترے سادہ ہیں بطول دے گھر دے برتن مٹی دے ہیں لیکن اسے گھر وچ جبریل آویا تا نوکر بن گیا اسے گھر دے وچ نور بلند ہویا یہ گھر سہرا دی عبادت کے نال معمور ہاں اپنے گھر میں عبادت کے نال زینت دے تیرے گھر کی ٹائم تے نماز ہونی چاہیے رانیوں میں دباں میں راضی میں اتنے محرم تک میں نہیں پڑھنی بیٹا کوئی نہیں مڈر ہے بیٹا لیکن صاحب پیانا نماشی میں نہیں نا گھر انہیں تیرے گھر چھبیاں کتنی ہیں مغریاں کتنی ہیں پلیٹاں کتنی ہیں چمچے کتنے ہیں دسترخوان کتنے ہیں شیشے لے گلاس کتنے ہیں وڈی اماں دے جہیز آئے آجا تائی پائے ہوئے برتن کتنے ہیں ایک سال اگر برتن گھر استعمال نہ ہوئے خمس واجب ہو میں کہیں کہ لئے گلہ کریں گا ڈرنا کہ سال برتن استعمال نہ ہوئے تا خمس واجب ہو جاتا ہے تو جڑی میری دھی بہن دی شادی ہوئی ہے کہ سال ہو گیا ہے قرآن جڑے راہ لے جیویں بند ہو کے آیا آجا انہیں بند پہ آئے اور اوپے سے کھولیا میرا مدرسہ یہ ایک وڈی مائی میں فون کی تھا چاہے امال صاحبہ میں نے ڈار لگتا ہے اسادتہ نے نو لیا ہے قرآن قیدی ہویا پہ ہے اللہ واسطے میں بجیدی پہی ہے طالب علمان دے جو کوئی اس نو پڑھے اور تلاوت اپنے گھر میں عبادت نہ معمول کرو بڑے گھر جو عبادت اور قرآن کی آواز آنی چاہیے بڑے گھر دے وچ مسلح ہونے چاہیے تسبیح ہونی چاہیے
تھوڑے گھر چ نماز دے وقت ہوتے وضو کا انتظام ہونا چاہیے اور معنی نے اس واسطے پیدا کہ ڈھیر کام انہاں دے ذمہ دے متوجہ راسو حضرت کے گھوڑے نے دور جا کے پیشاب کیا حضرت دے احترام دے وچ حضرت اتنے زیادہ مخلوقات کی زبان جان دے نے بیٹھے ہیں ایک چڑی آ گئی چڑی بڑا شور مچایا حضرت نے ڈنڈا اٹھایا اور اپنے غلام نو دیتا فرمایا لیدے اڈلی ونی اودائی لگا ونی ساکہ مولا میں پتہ تو ہوئے میں کرنا کہ سائیں فرمایا کہ میں پہ دسینا اے چڑی آئی ہے آدھی ہے میرے نکے نکے بچے ساپ واڑ آئے میرے آلنے چکھاندہ میرے بچے یہ میرا ڈنڈا لے جا اس میرے ڈنڈے دے نال اس سب نے مار دے بچے انہوں نے دے بچے انہوں نے جو کائنات کی زبان جاندہ ہوئے علم امامت ہوتا اس بندے پوچھے مولا تو ان کی تو پتہ لگے جو چڑی کیا دیئے سائیں فرمایا چڑی کائنات کا حصہ ہے یا نہیں سائیں فرمایا جس نے ہمیں اس کائنات کا وارث بنایا ہے اس نے ہمیں ان کی بولیوں کا علم دیا عبادت اتنی عبادت جدہ مدینے چو ٹرین تا اپنا مسلح نال لے اور حیران ہو سو وہ مسلح یا وہ بستر وہ قوم تو ایک بندہ مسئلے پوچھ رہا ہے غلام آدھا ہے وہ بندہ جب میں نہ ڈٹھا ہے اگے میں نے بھیجیں دے دروازہ کھول امام خود اٹھ کے دروازے تھے عالمہ علماء دا اکرام کی تھا میں صرف ایک گل ایک گل صرف اگر کوئی بندہ بجلی دے بارے نہ جاندہ ہوئے تے تینو مشورہ دے وے تاؤنو تینو آپ نو پتا کوئی نہیں سن میں نو مشورہ دے دے تے جڑے علماء دے خلاف تینو کھلے بڑھ گئی دینے ہیں آپ چوکے پڑے مولا امیر دا فرمانے عالم کو عالم پہچانتا ہے جاہل کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے دین کو ماننے والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا اللہ ایک سلوات پڑھیا انہوں بھی ٹھیک فرمایا یعنی اس معاملے جاہل نہیں ہو سکتا جو جاہل ہوئے آپ مولا علی کون ہے نہ مننے آپ ممکن ہے مولا علی نو جاندہ ہوئے وضو دے مسائل نہ جاندہ یہ انہی ہو گیا تھا چھ امام ڈنڈے چاہ کے اپنے غلامہ نو نماز تے وضو نہ سکھایا ہو سکتا ہے معرفت رکھتا ہو لیکن علم عالم دی تعظیم واسطے امام اٹھ کے دروازے دے انہوں نال دے وہ مسئلے پوچھتے رہے خادم آتا ہے مولا تسیندے رہے شام تو پہلے اس اجازت مانگی ہے سائیں فرمایا نا نماز میرے نال اس نماز پڑھی ہے سائیں کہتے ہیں اجازت سائیں فرمایا نہیں آج میرا دل پہ کرتا ہے کھانا بھی میرے نال کھا امام دوسری پلیٹ نہیں منگائی اس سے ہکے پلیٹ چکو دنال کھانا کھا کھانا تناول کو سکے مولا میں ہون لگا وجہ سائیں فرمایا نماز ہی پڑھ لی کھانا ہی کھا لے فجعل اللیلتا مبیتک اندنا اد رات اٹھائی میرے کل سمت وہ تیار ہو گیا مولا فرمایا خادم میرا او بستر جڑا میں مدینے جو لے آیا اور جس سے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور اس کے آرام بھی کرتا میرا وہ بستر اسنو دے ہمارے علوم کا عالم ہے جڑے دے سمجھ لگے نا تو دروازہ بلایا نہیں
ود دروازے تے کھلو کے آکھیا نہیں وَلَا يَغْرُرْ بِكَ خیال رکھی کدھائیں غرور نہ آونی جو امام دروازہ ہی میرے واسطے کھولے آوت نال بہایا آوت روٹی ہی کے پلیٹ اس کھوائی اور اپنے بستر تے سمایا غرور نہ کری جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے عمل پہ غرور سخی مہمان نواز علم دا دریا رحم دل امام عطوف میرے امام دا ایک لقب ہے امام عطوف دیبال جو قصیدہ پڑھے کہ دیبال آکھیا دیبال نو پیسے دیتے ہیں چاہے مولا میں پیسے نہیں لیں گا صحیح فرمائے نہیں میں نے پتا ہے تنو لوڑا میں تھیلیوں نو پکڑائی نہیں ساکہ مولا میں پیسے نہیں چاہیے جو میں کچھ اور لینا فرمایا کیا ساکہ میں چاہتا تھوڑے بدن نار مس ہو یا لباس لپے امام نے اپنی ایک خلعت رسول دیتی ہے فرمایا دیبر خیال کریں یہ عام لباس نہیں تیرے امام نے اس لباس دے وچ 1000 رات 1000 رکعت نماز اور 1000 ختم قرآن دا اس سے لباس کیتا ہے 5000 دا سوٹ پاونا میرا دوست چنگے سوٹ پاونا میری دی میری بہن ذرا اس لباس کا حساب کیتا کر جدا دا پائے اس سے گناہ کتنے کیتے نہیں اور یہ دے وچ عبادت 1000 ختم قرآن دا 1000 رکعت نماز امام پڑھا دیبال نہیں ہے دیبال تو کنیاں لڑ کے کھس رہا ہے میرے کو ٹائم تھوڑا ہے دیبال منت کی کہ ایک ٹکڑا دے دے دیبال وہ ٹکڑا لے کے آیا بغداد جدہ بغداد پہنچا تا دروازہ کھلے پایا ایک نوکرانی آسکنیز وہ بیٹھ گیا حفاظ کے ہوتے ہو دی آنکھ آئیں سونی ہوئی ہے ہینڈ باہر نکلی ہوئی پوچھے اس کو آیا جا کے رات ڈاکو بڑے ہر شہر لٹ کے لے گئے کہ میں نے اتنا مارے ہیں جو میری آنکھ ابھے رہی اور جڑا امام علیہ السلام دے لباس کا ٹکڑا لے ودا نا وہ کنیز دی آنکھ دے ہوتے بدس آپ امام علیہ درہم لائے کے بازار اچھ گیا ہے جویریہ دھیان انہا درہم چو ایک درہم دی قیمت بھی اسا نہیں دے ایک درہم توڑایا گھر بھری گیا جدا وہ پٹی کھولی اس پر غور نال ویتا جنتے نے کہے تھپڑ مارے رہا امام دے بدن دے لباس دی اتنی عظمت ہے رؤوف امام دا لقب رؤوف بھی ہے عطوف مہمان کے چھوٹی دے مطلب عبادت گزار صاحب علم سخی عطوف بڑا مہربان ریشان امام دا غلام بس اسی تنال مسائل بھی پڑھ دے سے نا کیا اسو ریشان حکومت دا ملازم ہے حکومت لکھیا کہ عراق جا اس بڑا آگیا نہیں میں عراق نہیں میں انہاں کہ نہیں جا مجبور ہوئے رات کی ساری رات سوچی رکھیا سویرے امام علیہ السلام کو ویسا کچھ سا ضروری ہے وینا تو ویسا نہیں تو نہ ویسا نوکری کو جواب دے دے سا پھر امام فرمایا وینا ضروری ہے تو میرا دل مو چاہتا میں ایک جھاٹ امام نو نہ دیکھا میرا دل گھبران ہے امام نو آکسا میرے واسطے دعا کریں جو میں خیری والا ہوں دماغ خیال آیا جو امام نو آکسا مولا میں نو اللہ دو دھیاں دی دھیاں کہ انہاں دیاں کنہ دیاں والیاں کئی نہیں امام نو آکسا نے میں دھیاں واسطے کنہ دیاں والیاں دی امام کو لائے دس سے اسمانہ میں عراق بیٹھے دن میرا دل نہیں کرتا میں گھبرانا سائیں فرمائے تیرا مہینہ ضروری ہے جا سائیں مولا میں والا سا سائیں فرمائے تو سلامتی نال والا سے مولا میرا دل دکھی ہوتا ہے سائیں فرمائے میں دعا کر سمجھنے سفر آسان ہو سی آندہ بھی سفر آسان ہو سی تو خیر نال والا سے انہیں روند ہوا امام دی محفل جو نکلی ہے اجا دروازے تے نہ پہنچیا یہ امام آواز دیتی ہے
سوچیا نہ بھی دھیاں واسطے والیاں واسطے ہاں مولا میں سوچے صحیح فرمائے پہلے دھیاں والیاں دیں ہاتھ میں لی اجازت دو ایک جملہ انہیں اپنی ماما بہنہ واسطے رکھنا چاہتا اللہ نصیب کرے جڑے بھی سیوارے میرے ماما بہنہ دے مستورات کے سیوار ہی قسم دے نہیں ہوندے مختلف ہوندے کئی پیرنچ پاون والے ہوندے کئی ہتھچ پاون والے ہوندے کئی گلچ پاون والے ہوندے کئی کنچ پاون والے ہوندے پیرا والے سیوار بھی کھلے ہوندے بیویاں آرام نال پائی لیندیاں لائی لیندیاں ہتھاں والے سیوار بھی کھلے ہوندے پردہ دار آرام نال پائی لیندے لائی لیندے میں آپ صاحب اولادہ میری دھیاں نوامیں بیویاں رجنہ ہوئے مستورہ ممکن ہے بے خبری ہے انہیں اور کام متوجہ رہے انتے بھنگا بھی پالویں سونے دیا اپنے پیرج پاسے بھی پالویں متوجہ نہ ہوئے لیکن قطار پر آئے ہو کنہ آلے سیوار مائیاں پہندے لے بھی خیال کریں گے لہندے لے بھی کدی بھی کوئی خاتون کنہ دی والی نہ بے پروائی نال پہندی ہے نہ بے پروائی نال لہندی ہے کہ لگ لیا خطے بڑا مسائل پڑا راج نہ ہویا ہے لیکن ہمائیے سی ازالیوں پہ سننے نہ تو معافی پہ مگدہ اس واسطے جو کانہ لزیور اگر بے پروائی نال پویوے تا بھی کان زخمی ہوئے کانہ لزیور بے پروائی نال پویوے تا بھی کان زخمی ہوئے دعا مگی کر کہیں بچی کو کئی والی پوامڑی ہوئے تا بھی ماں پوائے لہامنی ہوئے تا بھی شاللہ قسمت حسین دیگر دیا اللہ بھلک بھائی رکستے میں وہ ستمیں امام نے ٹردے پردے داروں فرمایا جو میں نے رچ کے رو لو اے جنو رومن آیا بیٹھے ہیں جائے یا 4 سال دے سندہاس پتر تکی جواد اللہ مشہد لائے گنی جیڑے مشہد دی زیارت دے آداب پہ دے سین جو ننا وادن باب الجواد تو بنی تے باب الجواد تے کھلو کے راستہ دیوی پتر جواد تیری زیارت کی قبول ہے تیری دعا بھی بانی مجلس کو دعا میں مریضہ کیا ذمہ لائیں اللہ پاک انہا مریضہ میں اسمان تصد کا صحت عطا فرمائے نال غلام چاہیے بدا میرے امام کعبے دا طواف کیتا ہے غلام نے امام محمد تقی ہوں این حجر اسود دے وچ بٹھا دیتا ہاں امام حجر اسود دے وچ بٹھا دیتا میرے امام دا طواف ختم ہویا نا تے پتر دفار فرمایا غلام نو محمد تقی نو اٹھاؤ چلیے غلام آئے اٹھاوڑ سائیں فرمایا میں اتھے بانا ہے رد غلام آئے فرمایا میں اتھے بانا ہے اس آن کے دس ہے مولا محمد تقی نہیں اٹھیں دے سائیں تشریف لے آئے امام ہاتھ فتائیں پتر جا چھوڑیے پیو دے ہتھا تائیں آندھے ہیں تائیں ہنجو لوٹ پئیں فرمایا جواد رونا کیوں ہے فرمایا جڑے رنگ اچھ طواف کی تیرے طواف دے سیدہ ہے تائیں وقت ہٹ کے دا پکی نہ بڑھا نہ مدینہ جنازہ یاد رکھے گا میں تیرے واسطے میں خام خواہ گل کرم بڑی عزت نال اٹھے ہیں اس امام دا جنازہ بڑی شکونا بڑا جلوسا بڑی مخلوق ہے اپنی تہمت تو بچن واسطے معموم نے بڑی عزت نال امام دا جنازہ اٹھوائے بڑے احترام نال اٹھائے لیکن جنازے سجدے تتائیں جدہ چاوڑ علی پتر ہوئے جدہ چاوڑ علی اپنے ہوئے غریب دا جنازہ چاوڑ علی دا بہت سارے آئے لیکن بیٹے دا قد چھوٹا رشتہ دار موجود کی نہیں معمول نے میرے امام کو بلائے
اور امام جاندے ہرسمن واقعہ ہرسمن میں لگتا ہے میری زندگی موک گئی ہے ہرسمن بیکھی لگا میں باہر آمان یہ میری ابا ہوئے موڑیاں تھی تو سمجھے تیرے امام نو خیر ہے تیرے میری ابا ہوئے میرے سر تھے تو سمجھے تیرے امام نو زہر میں لگئی ہے ہرسمن جاندے دا امام باہر آیا تو ابا سارتے آنے میں روندہ روندہ بڑھ گیا میں اکسا ہرسمن چھڑی ابا ویکھی ہے تو امام نو ایک کے برداشت نہیں کر سکیا کربلا ہوئے آ بہن ویدی کر دیا عبادت تجا خالی کائی نہیں تیرہ تیر لگی ہویا ہے زخمت زخم لگی ہویا ہے اے نفس کمی کشید خون از حلقہ زرہش مثل فوار درمی آمد زہرا دلال ساکھ و لبی آپ سرے دیکھ جو خون بھائی تشریف لائے فرمایا دروازے بند کر غلام دروازے بند کی فرمایا میرے نوکران کو کھانا دیتا نہیں کہ مولا تیری حالت ویک تو کھانا کھانا ہے فرمایا نہیں میرے سامنے کھانا کھاؤ پانی پلاؤ میں اکسا مولا تیرے دردے لے پانی پلاتا سکیں ہیں اپنے غلامان کو کھانا دیتا تے ہی حسین دردے لے کہیں دیتا سیدھی سکینہ ویتا کہیں دیتا سیاں بھائنہ ویتا آتا رجلہ ہوئے میری مجبوری بڑھ گئی ہے میں دھوائے کے اندر چکتا فرمایا غلامان واپس چلے گئے سارے چلے گئے فرمایا دروازے بند کر ہرسمن دروازے بند کی تھے فرمایا ہرسمن کہ فرش چاہ دے یہ جتنی کلینہ بچھی ہوئی ہیں یہ فرش تو چاہ دے میں کہ مولا کیوں سہیبر میں نے زہر دے اتنا سے کہ میں چاہتا میں اپنا سینہ زمین دے نالا ہرسمن میرا جواد آویسی میرا جواد میرا سر جھولی پیسی ہرسمن میرا جواد میں نو غسل دیسی میرا جواد میں کفن پویسی میرا جنازہ پڑھیسی جنازہ میرا معمون بھی چویسی پر میں بے وارث نہیں اکسا زہرا دلال تو محرم نو بنی اسد بچیاں نو بلائی بیٹھا پر میدان لگی ہوئے یارا لے دیارے ساڑی اللہ شہد مٹی بیدے بنی ہے میری اپھیڑا قید ہوئے میرے سجاد قیدی ہوئے ہرسواد آئے میں نٹھے ایک جوان حویلی چ داخل ہوئے میں کچھ دروازے تا بند آئیں تو کی دعائیں فرمایا جائے میں نو مدینے دوئی تھے پہنچائے اسے اللہ میں نو حویلی اچ پہنچائے یہ میں ڈٹھائے داودی چھولی آئی میرے اٹھویں باؤں سر چھولی چ پاؤں کے پتر پیو نو روندہ بیٹھا میں اکساؤں میرا مولا رضا تینو زہر ملی ہے تیرے پتر سر چھولی چ پائے سونا کفن پتر پڑھایا جنازہ انہیں جنازہ برآمد ہونے اس مقام تے مولا دا جنازہ نیڑے لے آؤ میں اشارہ کرنے تے ماتم دھاری شروع ہوئی ہے بڑے سعادت مند لوگوں سونا جنازہ بڑھائے لے کل چار پائی ملی ہے تو سو دیتے سونی اچھا طرح سجائیں اتنے جوان چاہیے دل بڑی عزت نال میرے امام دا جنازہ لے آئے ہو تیرا محرم نو سجاد پیو دی لاش سے سرانے کھڑا ادا کوئی مسلح لے آ کوئی چٹائی لے آ کوئی چادر لے آ میرے باپ دا جنازہ بکھریا ہے
ٹھیک ہے پہلے سائز کور سے ہٹتے پائے نہیں موڑ تھلے